اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام عزائے فاطمیہ کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی مناسبت سے بیوی زہرا سلام اللہ علیہا کا ایک اور واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جناب جابر بن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں کہ ایک دن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر کے بعد محراب مسجد میں تشریف فرما تھے اور ان کے ارد گرد اصحاب جمع تھے۔ اتنے میں عرب مہاجرین میں سے ایک بوڑھا شخص مسجد میں داخل ہوا، جس کے بدن میں پھٹے پرانے کپڑے تھے اور کمزوری کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے کھڑا نہیں ہو پا رہا تھا۔ پیغمبر اس کی آمد کے سلسلے میں متوجہ ہو چکے تھے، لہٰذا اس سے سوال کیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو اور کس کام سے آئے ہو؟ اس بوڑھے نے کہا کہ میں عرب مہاجرین میں سے ایک غریب انسان ہوں اور مجھے اتنا کھانا چاہیے کہ میرا پیٹ بھر جائے اور ایک کپڑے کا ٹکڑا جائے جس سے میں اپنا بدن ڈھانک لوں، اور اتنی مدد ہو جائے کہ میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ اس وقت تو میں ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز پوری نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں تجھے ایسے در پر بھیجنا چاہتا ہوں کہ جس سے خدا و رسول خوش ہیں اور خدا و رسول اس سے خوش ہیں۔ تم جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے دروازے پہ۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال کو حکم دیا کہ اسے اپنے ساتھ فاطمہ کے دروازے پہ لے جاؤ۔ چنانچہ جناب بلال اس بوڑھے شخص کو لے کر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے در دولت پہ پہنچے۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس بوڑھے نے اس طریقے سے سلام کیا: السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے گھرانے والے، آپ پر ہمارا سلام ہو۔ بی بی نے جواب دیا: وعلیکم السلام، تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ایک عرب مہاجر ہوں، آپ کے بابا کے پاس اس کام سے آیا تھا اور انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا ہے۔ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، اور عریاں ہوں، مجھے ایک لباس چاہیے، اور محتاج ہوں، میری ضرورت پوری ہو۔ بی بی نے چمڑے کا ایک بستر جس پہ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سوتے تھے وہ اسے عطا کیا۔ یہ لو، شاید خدا تمہیں اس سے بہتر عطا کرے۔ اس نے کہا: میں آپ کے سامنے اپنی بھوک کا رونا رو رہا ہوں اور آپ مجھے بھیڑ کی کھال دے رہی ہیں۔ آخر میں اس بھیڑ کی کھال سے اپنی بھوک کیسے مٹا پاؤں گا اور اپنے بدن کو کیسے ڈھانک پاؤں گا؟ چنانچہ بیوی نے اپنے گلے کا ہار نکالا اور اس بوڑھے کو عطا کیا۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس گھر میں فاقوں پہ فاقہ رہتا ہو وہاں پہ ہار کہاں سے آ گیا؟ تو یہاں یہ بتا دوں، یہ ہار جناب حمزہ کی بیٹی فاطمہ نے ہدیے کے طور پر بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو عطا کیا تھا۔ بہرحال اس بوڑھے نے وہ ہار لیا اور جناب بلال کے ساتھ مسجد میں آ گیا۔ آنے کے بعد کہتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے مجھے یہ ہار عطا کیا ہے اور کہا ہے کہ لے جا، شاید اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ پیغمبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عرض کیا:
کیوں نہیں اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا، کیونکہ یہ ہار کائنات کے سب سے افضل ترین نبی کی بیٹی نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب عمار کھڑے ہوئے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں یہ ہار خریدنا چاہتا ہوں، کیا خرید لوں؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ عمار خرید لو، جو بھی اس ہار کی خریداری میں شرکت کرے گا اللہ اسے کبھی بھی جہنم کی آگ کا عذاب نہیں دے گا۔ جناب عمار نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ کتنے میں ہار بیچو گے؟ اس نے کہا بس اتنا کھانا مل جائے کہ میرا پیٹ بھر جائے، اور ایک چادر کا ٹکڑا مل جائے جس سے میں اپنا بدن ڈھانپ لوں، اور 1 دینار مل جائے جس سے میں اپنے گھر تک پہنچ جاؤں۔ ہم اور آپ ہوتے تو نہ معلوم کیا کیا مانگ لیتے، لیکن اس بوڑھے نے صرف اور صرف اپنی ضرورت کے مطابق ہی بتایا۔ جناب عمار نے کہا ٹھیک ہے، میں تجھے 1 دینار نہیں بلکہ 20 دینار اور 200 درہم دوں گا، 1 اونٹ دوں گا جو تیرے گھر تک پہنچنے میں تیری مدد کرے گا، اور وہ اونٹ میرا خود ہے، وہ اونٹ میرے خود کا ہے، اور جو کی روٹی دوں گا اور گوشت دوں گا تیرے کھانے کے لیے جس سے تیرا پیٹ بھر جائے۔ وہ خوش ہوا اور کہا کہ تم کتنے سخی ہو۔ بہرحال جناب عمار نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا، اور وہ شخص پیغمبر کی خدمت میں حاضر، پیغمبر نے کہا کہ اب تم راضی ہو گئے؟ کہاں تمہاری حاجت پوری ہو گئی؟ کہا تو میری بیٹی فاطمہ کے لیے دعا کر دو۔ اس نے دعا کی پروردگار تو رب ازلی ہے، تو رازق العباد ہے، لہذا فاطمہ کو ایسی چیز عطا کر کہ جسے کبھی کسی نے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو۔ پیغمبر نے آمین کہا، اصحاب نے بھی آمین کہا۔ اس کے بعد پیغمبر نے اصحاب سے کہا کہ اس کی یہ دعا تو زندگی ہی میں پوری ہو گئی ہے، کیونکہ اللہ نے فاطمہ جیسا باپ کسی کو عطا نہیں کیا، فاطمہ جیسا شوہر کسی کو عطا نہیں کیا، فاطمہ جیسے بیٹے کسی کو عطا نہیں کیے۔ باپ ہے تو سید الانبیاء ہے، شوہر ہے تو سید الاوصیاء ہے، بیٹے ہیں تو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ بہرحال اس کے بعد جناب عمار نے اس ہار کو اترو مشک سے معطر کیا اور ایک یمنی کپڑے میں لپیٹ دیا، لپیٹ کر سہم نامی غلام کے ذریعے پیغمبر تک پہنچایا، اور اس غلام سے یہ کہا کہ میں نے تمہیں پیغمبر کو بخش دیا، پیغمبر کو ہدیہ دے دیا۔ غلام آیا، پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوا، آنے کے بعد ہار پیش کیا اور جناب عمار کی بات بتائی کہ انہوں نے مجھے آپ کو ہدیہ کیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کے ہاتھ میں ہار دیا اور کہا لے جاؤ میری بیٹی فاطمہ کو دے دو، اور تم بھی وہاں جاؤ، اگر عمار نے مجھے ہدیہ کیا تو میں نے تمہیں اپنی بیٹی فاطمہ کو بخش دیا۔ یہ غلام وہ ہار لے کر شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوا، ہار دیا اور پیغمبر کا کہا ہوا بیان کیا کہ پیغمبر نے مجھے آپ کو بخش دیا ہے، لیکن شہزادی نے ہار لے کر غلام کو آزاد کر دیا۔ غلام ہنسنے لگا۔ شہزادی نے پوچھا کہ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کہا اس ہار کی برکت پہ ہنس رہا ہوں کہ یہ ہار کتنا بابرکت ہے، یہ ہار کتنا برکتی ہے۔ اس نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک عریاں کو برہنہ کو کپڑے عطا کیے، اور ایک محتاج کی ضرورت پوری کی، اور ایک غلام کو آزاد کرایا، اس کے بعد پھر اپنے مالک تک پہنچ گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔